کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں کی ڈیولپمنٹ سے متعلق کہ واٹ از چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہے جو گروتھ سے متعلق ہے۔ بچوں کی گروتھ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب سیلز بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اور ان میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گروتھ ہو رہی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ گروتھ اگر کم ہو، اس میں کوئی ہمیں ترمیم کمی نظر آئے تو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود دا ادر سے متعلق یہ ہے کہ باقی بچے کیا اس ایج میں اتنے ہی بڑھ رہے ہیں جتنے کہ ہمارے بچے کے اندر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں؟ مثلاً یہ ہے کہ جو بچہ پہلے دن یعنی پیدائش کے پہلے دن ہمارے سامنے ہوتا ہے تو وہ اپنے جیسچرز بدل رہا ہوتا ہے، وہ کلر بدل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ برین سے امپلسز باڈی کی طرف آ رہی ہوتی ہیں اور وہ امپلسز وہ کنٹرولڈ نہیں ہوتی بلکہ ان کنٹرولڈ ہوتی ہیں اور وہ برین سے مسلسل جسم کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں ٹھہراؤ ایک وقت کے ساتھ آتا ہے اور یہ ٹھہراؤ جو ہے یہ سر سے پاؤں کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جسم میں سے سر جو ہے وہ اس ٹھہراؤ کے سبب کنٹرول اختیار کرتا ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلے آنکھیں، پھر اسی طرح باقی جسم کے حصے جو ہے نا وہ کنٹرول میں آتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انوالنٹری موومنٹس یعنی ججمنٹس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ موومنٹ ارادی طور پر نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ بچہ مسکراتا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ رونے لگ پڑتا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اس کے کلر میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کنٹرول آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یہ 4.5 مہینے کم و بیش مختلف بچوں میں یہ دورانیہ زیادہ کم ہو سکتا ہے، تو 4.5 مہینے تک یہ جیسچرز آتے رہتے ہیں۔ اور جو ہی یعنی سر کا کنٹرول شروع میں مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ گردن کے لیے ہمیں پیچھے ہاتھ رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس میں چونکہ وہ پورا تناؤ کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کو قوی بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسا کھچاؤ ہاتھ سے زیادہ بڑھ نہ جائے اور وہ کسی نقصان کا سبب نہ بنے۔ تو بچوں کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ تبدیلی ہے، اس کو ہم بالخصوص کہیں گے کہ یہ گروتھ ہے۔ اور گروتھ کا تعلق جو ہے نا وہ ایک خاص عمر تک زیادہ تبدیلی نمایاں رہتی ہے، اس کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی گروتھ کی اتنی ضرورت نہیں رہتی۔ مثلاً جو باڈی کے جیسچرز ہیں، باڈی کی جو شیپ ہے، وہ جب ایک پوری شکل اختیار کر لے تو اس کے بعد اس میں تبدیلی کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ یعنی نوز ہے، نوز نے ایک شیپ اختیار کرنی ہے تو اس کے بعد وہ اس پہ جو ہے تبدیلی آنا کم ہو جاتی ہے، آتی رہتی ہے۔ اس کی سکن کے اندر تبدیلی آئے گی، اس میں باقی رنگت کے اندر تبدیلی آئے گی موسم کے اعتبار سے یا کھانے پینے کے اعتبار سے یا جو میڈیکیشن ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال بچے کے لیے پہلے جو 4 مہینے ہیں، 5 مہینے کہہ لیں، اس دوران ہم محتاط رہیں
کہ اس کی مانیٹرنگ کریں، اس کے جو جیسچرز یا جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اگر کوئی خاص تبدیلی ہم دیکھیں تو ہمیں ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے یا کسی اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے جو ہمیں اس کے بارے میں ضرور رہنمائی دے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، یعنی جب ہماری برین سے آنے والی امپلسز کنٹرول ہو جاتی ہیں اور بچہ آنکھیں بھی ٹھیک کھولتا ہے، جو ہماری سوشل سمائل ہے اس کے بدلے میں سوشل سمائل دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کنٹرول آ گیا ہے۔ وہ ہم انگلی کے اشارے سے اس کو اگر انگلی پکڑائیں تو وہ انگلی کو پکڑے، اور ہم ہلائیں تو وہ اس کے ساتھ وہ موو کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برین نے پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر جب یعنی ڈیولپمنٹ کا عمل اوور آل جو کچھ چینجز ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ اوور آل چینجز جو ہے نا، ان کو ہم ڈیولپمنٹ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اور اس کے پھر مختلف پہلو ہیں جس کا ذکر ہم آگے جا کر دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ ایک سوشل ڈیولپمنٹ ہے جو بچے میں ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک جو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہے، اسی طرح پر اس کی جو اخلاقی یا سوشل مورل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں جو اس ڈیولپمنٹ کے روح پذیر ہوتے ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بچوں کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹیو ہوتے ہیں، اس طرح سے ہم تعامل کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اس کی باقی جو پہلو ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ نارمل ڈائریکشن میں ہو رہے ہیں۔ مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نارمیلٹی اور اب نارمیلٹی کا فرق کہاں پر ہوتا ہے۔ نارمیلٹی ہم دیکھنا چاہیں یعنی نارمل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نارمل گروتھ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو کمپیئر کرنا ہے باقی اس عمر کے بچے جو ارد گرد اس کے موجود ہوتے ہیں، باقی فیملیز میں ہوتے ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہ ہو تو پھر ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، لیکن یہ تھوڑا بہت زیر زبر کا فرق دیکھ کر ہم پریشان ہو جائیں کہ بچہ ہمارا جلدی چل نہیں رہا، بچہ ہمارا جلدی بیٹھ نہیں رہا، تو وی ٹو ویٹ فار۔ بعض اوقات یہ ہے کہ جو مدرلی ٹریٹس ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ جو ہماری انٹیک ہے، فوڈ ہے، اس کی کوالٹی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے جو ہم بچے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو بچے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ خوب پنپتی ہیں جب ہم انہیں ایک خاص لیول پر خالص غذا جو یعنی کیمیکل سے پاک غذا، اور اس کو ہم آرگینک فوڈ کہیں گے، وہ اگر بچے کو پرووائڈ کی جائے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ مدر فیڈ ہے۔ جو بچے مدر فیڈ لیتے ہیں اور مدر خود آرگینک فوڈ لیتی ہے تو وہ بچے قوی امکان ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ نارمل ہوتی ہے، اور اس میں اگر پھر کوئی تفاوت پایا جائے، کوئی ڈفرینس پایا جائے، تو پھر ہمیں کسی فزیشین یا چائلڈ اسپیشلسٹ سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص اگر کوئی اس کے ایکشنز میں یا اس کی کوئی موومنٹ میں ہمیں کوئی ڈفرینس نظر آئے، کوئی تفاوت نظر آئے، تو پھر ہمیں سائیکولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔